السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد، پیارے بھائیوں، پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا میں گرفتار ہو چکی ہے اور لوگوں پر عجیب وحشت طاری ہے، موت کا خوف طاری ہے۔ مومن جانتا ہے کہ موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب یہ گھڑی آ جائے گی تو ایک لمحے کے لیے تقدیم نہیں ہو سکتی، تاخیر نہیں ہو سکتی۔ موت برحق ہے، اس نے اپنے وقت پر آنا ہے۔ وہ کرونا وائرس سے آئے یا کسی گاڑی کے نیچے کچلا جائے، اس کا جو مرضی بہانہ بن جائے، اس نے اپنے وقت پر آنا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر ہزاروں لوگ 24 گھنٹوں کے اندر اس زمین کے سینے میں دفن، کسی ملک میں اموات 1000 سے کراس ہو چکی ہیں۔ ان حالات میں جب ہماری آنکھوں کے سامنے موت ناچ رہی ہے، ہم لوگوں کے جسموں کو اجتماعی قبروں میں دفن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ جب زندگی مفلوج ہو چکی ہے، جب لاک ڈاؤن کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں محدود ہو گئے ہیں، تو ایک مومن کو، ایک اہل ایمان کو، ایک مسلم کو کیا کرنا چاہیے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو ہم کر رہے ہیں کیا واقعی یہ مومن کا کردار ہے؟ ایک طرف تو ہم یہ خبریں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ ایک دن کے اندر فلاں ملک میں مر گئے اور فلاں ملک میں مر گئے، اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک سوشل میڈیا پر آپ کو لطیفے ملیں گے، ہنسنے ہنسانے کی ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے، گھر کے اندر لاک ہیں، باہر نکلنے کی اجازت نہیں، جانتے ہیں کہ یہ چھپا ہوا دشمن جو نظر بھی نہیں آ رہا۔ یہ کوئی ایسی کیفیت نہیں کہ ڈاکو گن لے کے آپ کے سامنے آئے گا، کوئی پتہ نہیں کس وقت کس کو کہاں لگ جائے۔ اتنی قربت سے موت کو دیکھ کر تب بھی سنجیدگی ہم نہیں اپنا رہے، کرنے والے کام نہیں کر رہے۔ کوئی میاں بیوی کی لڑائیوں کی ویڈیو شیئر کر رہا ہے، کوئی معصوم بچوں کی اس حوالے سے ہنسنے ہنسانے والی ویڈیو شیئر کر رہا ہے۔ کیا یہ مسلمان کی کیفیت ہوتی ہے؟ مسلمان تو ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا، اور جب موت اتنی کھلی سامنے نظر آ رہی ہو، پھر انسان اس خالق و مالک کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی تیاری کرتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت اگلا شکار کون بن جائے۔ کرنے والے کام کیا ہیں پیارے بھائی؟ اپنے اللہ کو منا لیجئے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہماری سیاہکاریوں کی وجہ سے مولا ہم سے ناراض ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، ایک وقت تھا مسجدوں سے اذانیں آتی تھی، حی علی الصلاۃ کا آوازہ گونجتا تھا، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سنتے تھے، لیکن ہم مسجد نہیں جاتے تھے۔ آج ہمارا جانے کو جی چاہتا ہے، ہم جا نہیں سکتے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ توبوا الی اللہ، اس کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں پر معافی مانگو، رب سے توبہ کرو، اس رب کو منا لو، اور وہ رب بہت جلدی مان جاتا ہے۔
وہ اللہ اس کے در پر کوئی 60 سال کا پاپی آ جائے اور معافیوں کا سچے دل سے سوالی بن جائے، اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیتا کہ اب بڑھاپے میں میرے پاس آئے ہو معافی مانگنے کے لیے۔ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ جب تک روح حلق میں آ کے نہ اٹک جائے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ موت کے منہ میں جانے سے پہلے اگر سچے دل سے انسان معافی مانگ لے، اللہ تب بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس رب سے معافی مانگے، اس اللہ کو راضی کریں۔ اپنا وقت لطیفوں میں، کہانیوں میں، فضولیات میں اس میں ضائع کرنے کی بجائے مسجدوں کے دروازے بند ہیں، رب کا در تو کھلا ہے، وہ تو ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دینے کی بجائے سجدوں میں گر کے اللہ کو پکاریں، روئیں اس کے سامنے، توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ اور سب سے بڑے گناہ جس پر اللہ ایسا ناراض ہوتا ہے کہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا اگر بغیر توبہ کیے انسان مر جائے، وہ شرک اکبر ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جنت کے دروازے حرام ہو گئے اس پر، مأواہ النار، جہنم اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ تو سب سے پہلے کلمہ گو انسان پر لازم ہے وہ کائنات کے سب سے بڑے گناہ سے معافی مانگے، شرک سے معافی مانگے، توبہ کرے کہ ہم ایک زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کی قبروں پر خاک چھانتے رہے، ڈھیریوں پہ سجدہ ریز رہے۔ ان مردوں کو، ان مزارات میں دفن ہو جانے والی ہستیوں کو ہم نے کبھی داتا کہا، کبھی غریب نواز کہا، کبھی بندہ نواز کہا، کبھی بندہ پرور کہا، کبھی ان کو مشکل کشا سمجھا۔ جو اس دنیا سے چلے گئے اولیاء اللہ ہونے کی صورت میں، ان کی قبریں جنت کے باغ بن گئے، وہ آخرت میں، برزخ میں، اگلے جہاں میں منتقل ہو گئے، اور ہم ان کے در پہ آ کے ان کو پکارتے رہے زندہ اللہ کو چھوڑ کر۔ اب دیکھو یہ مزارات سارے بند ہیں، کوئی مرید نظر نہیں آ رہا، لیکن رب کا در کھلا ہے۔ ابھی بھی پیارے نبی کی وہ حدیث سچی ثابت ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، رات کا آخری پہر آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا؟ کسی مردے کی قبر سے یہ آواز نہیں لگتی، کیونکہ وہ ڈیڈ باڈی ہے، اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اٹھائے جانے کا شعور نہیں ہے، یہ کب اٹھائے جائیں گے؟ غافل ہیں تمہاری زندگی سے۔ تم نے زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارا، ان کے دروں پہ گرے، ان کے سامنے سوالی بنے، ان کی عبادتیں کی، ان کے لیے رکوع، سجدے، نظر، نیاز، ذبح، قربانیاں کی، ان پر بھروسے رکھے، اور زندہ پیر و فقیروں نے بھی تمہیں خوب لوٹا، عزتوں کو بھی لوٹا، ایمان کو بھی لوٹا، مال کو بھی لوٹا۔ کہاں گئے وہ جو کینسر کا علاج کرتے تھے، جو منہ سے کیلوں کے انبار نکالتے تھے، پھونکے مار کے تمہیں ہر مرض کا علاج بتاتے تھے؟ آج کیوں اپنی خانقاہیں بند کر کے اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے؟ اگر ان کے پاس سب کچھ تھا۔ یہ جنات کے پجاری تمہارے ایمان سے کھیلنے والے شعبدہ باز ہیں۔ توبہ کیجئے، ایک اللہ کی طرف شرک اکبر سے توبہ کیجئے، غیر اللہ کی عبادت سے توبہ کیجئے، اس رب کی وحدانیت پہ ایمان لائیے۔ آج کوئی فریاد رس نہیں، کوئی غریب نواز نہیں۔ وہ پیر جو اپنے پاؤں تمہیں چومنے کے لیے دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے تھے، آؤ چومو، پیسوں کی نظر دو، آج وہ پیر ملنے کے لیے بھی تیار نہیں، ہاتھ چمانا، پاؤں چمانا تو دور کی بات ہے۔ تو لوگوں توبہ کرو شرک سے، توبہ کرو سود کھانے سے، توبہ کرو کبیرہ گناہوں سے، توبہ کرو اپنی زندگی کو بے مقصد گزارنے سے، توبہ کرو ان جملوں سے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں قرآن پڑھنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں حدیث پڑھنے کے لیے، صبح جاتا ہوں شام کو آتا ہوں، سارا دن ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، رات کو سو جاتا ہوں، نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ توبہ کیجئے ان جملوں سے، اپنے رب کو منائیے، توبہ کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو گستاخی کرتے رہے کہ حدیث رسول کو سنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے، میری قوم، میرا برادری، میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا ایمان، میری جماعت، میرا فرقہ،
وہ کہتا ہے یہ حدیث ہم نے نہیں ماننی۔ اس منظر کو سامنے رکھیے، بیٹا اگر کرونا کا مریض ہو گیا، باپ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا اور لا کر اس کو چلا جا رہا ہے، باپ تڑپ رہا ہے ہسپتال کے بستر پہ، ڈاکٹر آ کر پوچھتے ہیں آخری خواہش کہا میری اولاد کو ملوا دیجئے، خطرناک خواہش ہے، لیکن ڈاکٹرز تیاری کرتے ہیں، اس کی اولاد کو کال کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے اس کے کمرے کو اچھی طرح صاف کر دیا ہے، تم آ جاؤ، تمہارا باپ تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہے۔ اولاد جواب دیتی ہے کہیں ہمیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے، باپ سے کہو کہ اب ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ان مناظر کو سامنے رکھیے اور پھر قیامت کے حشر کے منظر کو دیکھیے کہ وہاں نفسا نفسی کا کیا حال ہوگا۔ کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہوگا، صرف ایک ہستی ہے جو وہاں بھی تمہاری آواز سنے گی، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہاری شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے، وگرنہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب انبیاء اس دن ہاتھ اٹھا لیں گے، صرف امام الانبیاء کہیں گے ہاں مجھے اللہ نے یہ عزت بخشی ہے کہ آج تمہاری شفاعت میں کروں گا۔ تم نے اس دنیا میں اگر اس رسول کی حدیث کو اپنے پیروں، فقیروں، اماموں، مولویوں، بزرگوں، حضرتوں کی وجہ سے ٹکرایا ہوگا، قیامت کے دن کس منہ سے جاؤ گے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری شفاعت کر دیجئے؟ توبہ کیجئے، لوٹ آئیے حدیث رسول کی طرف، چھوڑ دیجئے اپنے تراشے ہوئے، اپنے گھڑے ہوئے پیروں، فقیروں، بزرگوں کو، اور عقیدہ بنائیے کہ وہ ہستی جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گی، اللہ کے سامنے ہمارے لیے سوالی بنے گی، ہم اس زندگی میں ساری زندگی اس کی حدیث کو سنیں گے تو اس پہ عمل کریں گے۔ توبہ کیجئے اپنے وقت کو ضائع کرنے پر، توبہ کیجئے گانوں فلموں کی گندی محفلوں کو آباد کرنے پر۔ یہ کرونا وائرس جہاں اس کے اندر بہت شر ہے، اس کے اندر خیر کا پہلو بھی ہے۔ اس نے آ کر لوگوں کو دنیا کی حقیقت بتا دی، برائی کے اڈے بند ہو گئے، شراب خانے بند ہو گئے، زنا کے اڈے بند ہو گئے، بدکاری کے اڈے بند ہو گئے، لڑکی لڑکوں کا اکٹھا ڈانس بند ہو گیا، اختلاط بند ہو گیا، تمہیں گھروں پہ مجبور کر دیا گیا رہنے کے لیے۔ تو یہ وقت قرآن پاک کو پڑھنے میں گزاریے، اللہ کو راضی کرنے میں گزاریے، اپنی اولاد کی تربیت میں گزاریے۔ اس وقت کو ضائع نہ کیجئے، اس فرصت کو ضائع نہ کیجئے۔ اگر گھر بیٹھے میں دل تنگ پڑے تو یاد کیجئے ان کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو جن کو مہینے گزر گئے، وہ موت کے سائے کے نیچے اپنے گھروں میں قید ہیں۔ یاد کیجئے یمن کے مسلمانوں کو جن پر حوثی باغی چڑھ دوڑے اور گھروں کے گھر، بستیوں کے بستیاں تباہ کر ڈالی۔ یاد کیجئے شام کے ان مظلوم معصوم بچوں کو جن کی لاشیں سمندر کے کنارے لہروں میں تڑپتی رہی۔ اپنے گناہوں پہ معافی مانگیے، اپنی خطاؤں پہ معافی مانگیے، اپنی سیاہکاریوں پہ معافی مانگیے، اپنے اللہ کو منائیے، تہجد کی نماز کا اہتمام کیجئے، رب کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں اور موت کی تیاری کریں۔ اور بہترین شخص وہ ہے جو اپنے نامہ اعمال کو روز چیک کرتا رہے، رات کو بستر پہ لیٹنے سے پہلے دیکھیں میں نے اس 24 گھنٹے میں کیا کیا ہے، اللہ کو کتنا راضی کیا ہے اور شیطان کو کتنا راضی کیا ہے، میرے کتنے لمحات آخرت کا گھر سنوارنے میں گزرے ہیں اور کتنے لمحات اس زمین کے اندر بننے والی قبر کو برباد کرنے میں گزرے ہیں۔ خادم حرمین شریفین ایک مرتبہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے گھر آئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کا گھر بہت پرانا ہے، میں آپ کے لیے اجازت ہو تو ایک اچھے گھر کا انتظام کروا دوں۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فلاں محلے میں میرا گھر بن رہا ہے، اگر آپ نے بنوانا ہے تو یہ میرے گھر کے ساتھ مسجد ہے، یہ کافی پرانی ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ بنوا دیجئے۔ تو خادم حرمین شریفین کے حکم سے وہ بہت بڑی مسجد تیار ہوئی عنیزہ میں۔ اور جب بادشاہ وقت اٹھ کر چلے گئے، شاگردوں نے کہا شیخ آپ کا گھر تیار ہو رہا ہے فلاں محلے میں، آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ تو کہنے لگے پیارے بیٹو کیا اس محلے میں قبرستان نہیں ہے؟ کہا شیخ قبرستان تو ہے۔
کہا اس قبرستان میں میری ایک قبر تیار ہو رہی ہے اور وہ میرا گھر ہے۔ اے مسلمان بھائی، تیری اور میری زندگی کچھ اس زمین کی چھاتی پہ گزر رہی ہے اور کچھ اس زمین کے نیچے گزرنی ہے۔ ایک یہ گھر ہے جس پہ میں سانس لے رہا ہوں، اور ایک وہ گھر ہے جس پہ میں نے دفن ہونا ہے۔ وہ گھر میرا ہے۔ اس سے پیارے لمحات کیا ہوں گے کہ آپ اپنے گھر میں فارغ ہیں۔ سوچئے اللہ کے لیے کتنا وقت آپ نے فیس بک واٹس ایپ کے لیے رکھا ہے اور کتنا وقت اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے رکھا ہے۔ توبہ کیجئے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے، لوٹ آئیے اللہ کی طرف، آخرت کی فکر کو یاد کیجئے اور ان گھڑیوں کو یاد کیجئے جب کوئی کسی کا ساتھی نہیں بنے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ اولاد سے بھاگے گا، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ہر کوئی کیا چاہے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، سب پکڑے جائیں، ایک میں اکیلا چھٹ جاؤں۔ اس دن کی تیاری آج کرنے کا وقت ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس وبا کو ہمارے اوپر سے اٹھا لے، اے اللہ اس وبا کو ہمارے اوپر سے اٹھا لے، اے اللہ اہل ایمان کو معاف فرما دے، کلمہ گو مسلمانوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس وبا کو اپنے دشمنوں پر مسلط کر دے، اے اللہ جو تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں، تیرے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، تیرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اپنے تراشے ہوئے پیروں فقیروں کو نبوت کے مقام پہ فائز کرواتے ہیں، اے اللہ اس وبا کو مسلط کر دے ان پر جو کائنات کی افضل ترین ہستیوں کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، جن کے ایمان کی گواہی مولا تو نے دی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ، اہل بیت، اے اللہ جو ان کی گستاخی کرتے ہیں، اے اللہ اس وبا کو ان کے اوپر مسلط کر دے، اے اللہ جن کے بارے میں تو نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوا یہ مجھ سے راضی ہوئے، اور جو ظالم کہتے ہیں کہ یہ پیارے نبی کے جاتے ہی سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے سوائے 4 کے، اے اللہ اس وبا کو اپنے ان دشمنوں کی طرف موڑ دے، اے اللہ ان دشمنوں کے اوپر مسلط کر دے کہ جو تیرے حکموں کو جھٹلاتے ہیں، تیرے فیصلوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو نے آسمانوں سے فیصلہ نازل کیا کہ عائشہ صدیقہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، جس کے بستر کی زینت بنی وہ بھی پاک، اور یہ بستر کی زینت بننے والی بھی پاک، یہ مومنوں کی ماں ہے، اور یہ تجھے تیرے حکم کو جھٹلا کر پھر صدیقہ کائنات کی طرف بے حیائی اور زنا کی تہمت کی نسبت کرتے ہیں۔ اللہ ان دشمنوں پر اس وائرس کو مسلط کر دے، اہل ایمان کی جان چھڑا دے، اے اللہ جو اہل ایمان اس بیماری میں فوت ہو گئے، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پیاری خوشخبری ہمیں سنائی تھی کہ ان وبا کے دنوں میں اگر کوئی اپنے گھروں میں بیٹھ جاتا ہے، صبر کرتا ہوا، ثواب کی امید رکھتا ہوا اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیتا ہے، اگر وہ نہیں بھی مرتا تب بھی تو اسے شہید کا مقام دیتا ہے، اور جو فوت ہو گئے ان کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا طاعون کی وبا میں اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اللہ اس کو شہید کا مقام دیتا ہے۔ اللہ جو اہل ایمان تیرے پاس آ گئے اس بیماری میں، اے اللہ تو ان کو اپنی رحمت سے شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔